الله لا إله إلا الإله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم، القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا والهداية والتوفيق، ونسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا لما تحب وترضى، ونسألك العافية من كل بلیہ، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کا مبارک نام الجمیل کریں گے۔ قرآن میں یہ نام استعمال نہیں ہوا۔ صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، یقیناً اللہ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک ہی ہم نے ترجمہ کیا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ بنیادی طور پہ جو اس کا مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے لفظ جمیل کا، جیم میم لام ہے۔ اس کے 3 مختلف معنی ہیں۔ نمبر 1 وہی جو کہ عام فہم مطلب ہے اس کا، یعنی جمیل جمال، خوبصورت ہونا، حسین ہونا۔ گریشس کے لیے بھی آتا ہے، ٹو بی ویری گریشس، گریسفل۔ جمیل کا لفظ صبر جمیل مثال کے طور پہ، ظاہر ہے اب صبر کے اندر کوئی جسمانی چیز تو نہیں ہے صبر کہ ہم کسی جسمانی خوبصورتی کی اس کے لیے ہم کوئی بات کریں، تو یہاں پہ گریشس یعنی کہ گریشس پیشنس کی بات ہے۔ تو ایک مطلب اس کا یہی ہے۔ دوسرا مطلب اس کا ہے اکٹھا کسی کام کا ایک ہی دفعہ ہو جانا، جیسے کہ ہم لفظ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ اجمال لفظ کا مطلب بھی یہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اجمالی طور پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ کنسائز بات کرنی یا کسی بات کا خلاصہ بیان کرنا، اس کے لیے بھی اجمال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مختصر انداز میں بات بیان کرنا، اور مختصر انداز کیسا کہ جس میں کوئی تشنگی نہ رہ جائے، کوئی انکمپلیٹنس نہ رہ جائے، بات کو بہت شارٹ بیان کیا گیا لیکن بات مکمل محسوس ہو رہی ہے، نامکمل محسوس نہیں ہو رہی، اور خوبصورتی بھی ہے بیان کرنے میں۔ یہ 2 مطلب ہو گئے۔ تیسرا، اونٹ کے لیے لفظ جمل آتا ہے۔ عربوں کے ہاں اونٹ کی بڑی اہمیت تھی، اس کے ایک ایک عضو پر انہوں نے ایک ایک اس کے فیچر کے اوپر انہوں نے شاعری کی ہے، حتیٰ کہ اونٹ کی ناک پر بھی انہوں نے شاعری کی ہے۔ تو جس انسان کی ناک بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی وہ پہلے اس کو جمیل کہا کرتے تھے کہ بڑا جمیل ہے، یعنی کہ ناک بڑی خوبصورت ہے۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ مطلقاً یہ لفظ جو ہے جمیل، یہ خوبصورتی کے لیے استعمال ہونے لگ گیا۔
اب چاہے یہ خوبصورتی شکل صورت کی ہو یا یہ عادت یا کردار کی ہو یا کسی بھی اور صفت کی ہو تو اس کو جمیل ہی کہا جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے فطری طور پہ انسان حسن اور جمال کی طرف راغب ہوتا ہے، ہمارا دل کھنچتا ہے حسن کی طرف. مسند احمد میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار، نہیں داخل ہوگا آگ میں، من کان فی قلبہ، کہ جس کے دل میں ہو مثقال حبۃ من ایمان، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اگر ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. پھر آپ نے فرمایا ولا يدخل الجنہ، اور جنت میں نہیں داخل ہوگا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. تو لوگ سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات. تو فقال رجل، ایک شخص بولا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لیعجبنی، کہ مجھ کو تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، کیا ان یکون ثوبی غسیلا، کہ میرے کپڑے دھلے ہوئے صاف ستھرے ہوں، و راسی دہینن، اور میرے سر میں اچھا تیل لگا ہوا ہو، آج کی اصطلاح میں ہم کہیں جیل لگا ہوا ہو، وہ شراء کا نالی جدیدن، یہاں تک کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے جوتے کی جو لیس ہے وہ بھی نئی ہو، بالکل خوبصورت، بہت اچھی. وہ ذکر اشیاء، اور مختلف چیزوں کا وہ ذکر کرتا رہا کہ یہ بھی اچھا ہو وہ بھی اچھا ہو، حتیٰ کہ اپنے کوڑے کا بھی ذکر کیا اس نے، وپ کا، جس سے کہ جانوروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، کہ میں تو چاہتا ہوں وہ بھی بڑا خوبصورت ہو. تو پھر پوچھا افا من الکبر ذاک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا یہ کبر کی علامت ہے کہ مجھ کو چیزیں اتنی خوبصورت اچھی لگتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، ذاک الجمال، یہ تو جمال ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، یقیناً اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ولیکن الکبر، لیکن کبر کیا ہوتا ہے؟ من سفح الحق، کہ حق کی بات کو بے وقوفی کی بات سمجھنا، وازدر الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے دراصل تکبر. علماء نے اللہ کے جمال کی 3 اقسام گنوائی ہیں. نمبر 1 جمال الذات، کہ اپنی ذات میں کتنا حسین ہے اللہ. صحیح مسلم میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی آپ ہم میں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں. نمبر 1 ان اللہ عز وجل لا ینام، بے شک اللہ سوتا نہیں، ولا ينبغي له ان ينام، اور اس کی شان کے مطابق بھی نہیں ہے، اس کی ذات کو زیبا بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے. تو جمال الذات ہے اس کا اپنی جگہ. نمبر 2 یخفض القسط ویرفعہ، وہ ترازو کو نیچے کرتا ہے اور اوپر کرتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالی کے ہم انشاءاللہ آگے جو مزید نام دیکھیں گے تو وہاں یہ بات بھی ہم سیکھیں گے کہ علماء ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ المساعر ہے، یعنی چیزوں کی پرائسز بھی اللہ کی طرف سے فکس ہوتی ہیں. کبھی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، کبھی سستی ہو جاتی ہیں، تو یہ اللہ ہی کرتا ہے. اور ترازو کو اوپر نیچے کرتا ہے، واللہ عالم، اور اس میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں. تیسری بات یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، اللہ تعالیٰ کی طرف رات کا عمل اٹھایا جاتا ہے اس سے پہلے کہ دن کا عمل اٹھایا جائے. وعمل النہاری قبل عمل اللیل، اور دن کا عمل اللہ کی طرف اٹھتا ہے اس سے پہلے کہ رات کا عمل اس کے حضور پیش کیا جائے. یعنی رات دن کے ہمارے اعمال روزانہ کے حساب سے ودن 24 آور جو ہمارا دن ہے اس میں وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتے رہتے ہیں. تو رات کو جو بھی عمل ہم نے کیا وہ سب اللہ کے حضور پیش ہو چکا، اور اس وقت میں اور آپ جو کر رہی ہیں یہ رات ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے حضور پہنچ جائے گا. وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کو بتائے تو اس کو پتا چلے، لیکن ہمارے اپنے لیے ایک قربت فیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ کتنا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں علم والا ہے. جانتے تو ہیں ہم کہ اللہ جانتا ہے، لیکن ان احادیث سے ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یقین ایمان میں اضافے کے ساتھ الحمدللہ پھر عمل بھی بہتر ہوتا ہے. پھر فرمایا حجابہ النور، اللہ کا حجاب نور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے اللہ کو بالذات نہیں دیکھا تھا، لیکن آپ نے اللہ کے حجاب دیکھے تھے. پھر آپ نے فرمایا لو کشفہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اگر اللہ اپنا حجاب ہٹا دے تو اس کے چہرے
کی جو روشنی ہے، جو نور ہے اس کے چہرے کا، وہ ان تمام چیزوں کو جلا ڈالے جہاں جہاں تک نظر پہنچتی ہے۔ تو یہ یعنی کہ اتنا شدید اللہ کا جمال ہے کہ اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، اتنا خوبصورت ہے۔ تو کیا اللہ کو ہم کبھی بھی نہیں دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے۔ کب؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورہ قیامت میں آتا ہے کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے قیامت کے دن، اور وہ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے ناظرہ۔ جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ کو دیکھنا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جنتی ساری جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے اور بس اپنے رب ہی کو دیکھتے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنا دیدار کرواتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ رب پردہ فرما لے۔ تو جو مسنون دعائیں ہم کو ملتی ہیں ان میں ایک دعا یہ بھی تو آتی ہے نا کہ اسألک لذۃ النظر الی وجہک، اللہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں نظر کی لذت کی، جب میں تیری شکل کو، تیرے چہرے کو دیکھوں۔ کیسا ہے اللہ کا چہرہ؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ تو اللہ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو اس چیز کا مستحق بنا دے کہ ہم تیرا دیدار کر سکیں۔ کیا جمال ہوگا پتہ نہیں ہمارے رب کا، کیا ہماری کیفیت ہوگی اس کو دیکھ کر، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیسا ہمارا رب ہوگا اور کیسے ہم اس کو دیکھیں گے اور کس طرح دیکھیں گے۔ جب دیکھیں گے انشاءاللہ تو پتہ چل جائے گا۔ پھر نمبر 2، جمال و صفات، وہ خود انتہائی جمیل ہے اور اس کے تمام نام بہت حسین ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے سب نام بہت خوبصورت ہیں، پرفیکشن والے نام ہیں، کمپلیٹ ہیں اس کے نام۔ کوئی اللہ کا قبیح، نعوذ باللہ، کوئی برا یا بدشکل نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا جس سے کہ انسان کے دل کے اندر کسی عیب کا خیال ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس کی جمال و صفات، ہر صفت اس کی مکمل ہے، ہر صفت پرفیکٹ ہے، اللہ کی اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے۔ نمبر 3، جمال الافعال، اس کا ہر کام مکمل اور خوبصورت ہے، مخلوق کے ساتھ بہت خوبصورتی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، لوگوں کی بدصورتی کو چھپا دیتا ہے، ان کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور دنیا تو دیکھیں، ایک ذرہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا، اتنی بڑی کائنات میں سے یہ کیا ہے دنیا، بلکہ شاید ریت کا ذرہ بھی زیادہ بڑا ہو کائنات کے مقابلے میں، جتنے کے ستارے، سیارے اور کہکشائیں اور گیلیکسیز یہاں پر ہیں۔ اس چھوٹی سی دنیا کو دیکھ لیں، اس ایک چھوٹے سے ذرے کو دیکھ لیں، کتنی حسین اس نے دنیا بنائی ہے، طرح طرح کے رنگ، طرح طرح کی خوشبوئیں، طرح طرح کے مناظر، چھوٹے چھوٹے پھولوں کو دیکھیں، فلاور شو لگا ہوا ہے بائی دا وے، دیکھا آپ میں سے کسی نے جا کر؟ جائیں نا، جا کے دیکھ کر تو آئیں، کیا حسن ہے، کیا پتوں کے رنگ ہیں، انسان کو یقین نہیں آتا کہ یہ جو ہیں یہ رنگے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ قدرتی ہیں، پتوں کے رنگ اور جو شیڈز ہیں ان کے اندر، اور پھول، اور پھولوں کو دیکھیں آپ، ان کی پتیاں، ایک تو خیر ملٹیپل پتیوں والے ہوتے ہیں، ایک سمپل پھول ہوتے ہیں، کبھی آپ غور کیجیے گا جو سمپل فلاور ہوتا ہے جیسے پیری ونکل ہے یا اس قسم کے جو پھول ہیں، ان میں عموماً 5 پتیاں ہوتی ہیں، تو اسے 5 نمازوں کا خیال ضرور جاتا ہے، 5 نمازوں کا یا 5 جو ارکان ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، وہ ملا کی دوڑ ہم کہتے ہیں نا مسجد تک، تو جو چیز دیکھتا ہے انسان پہ ظاہر ہے جب ہم دین کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو پھر خیال بھی آتا ہے انسان کو ان چیزوں کا۔ سارے کمپاؤنڈ لیوز تو پھر یا جو بڑے بڑے فلاورز ہوتے ہیں ان میں تو بہت سارے پتے ہوتے ہیں، تو کبھی جا کے دیکھیں کیا اللہ نے رنگ بنائے ہیں۔ مچھلیوں کو دیکھیں، اتنی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ایکویریم کے اندر کبھی ہمیں نظر آئیں، اتنی لٹرلی ہمارے ناخن کی بھی آدھی ہوتی ہیں، اور ان میں رنگ دیکھیں، فلوریسنٹ کلرز ہوتے ہیں ان کے اندر، کتنے سارے کلرز ہیں جو کہ اس میں ہوتے ہیں۔ پتوں کو دیکھیں اور پھولوں کو، جیسے بھی ہم پھولوں کی بات کریں تو نہ صرف یہ کہ ان کے پتے جو پھولوں کی پنکھڑیاں ہوتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو ان کے اور ڈفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیڑے مکوڑے کیسے کیسے بنائے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور بادلوں میں کتنا حسن رکھا۔ رینبو ماؤنٹنز ہیں، چائنا میں پائی جاتی ہیں، ان کے اندر اتنے مختلف رنگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی کہ تم پہاڑوں کے رنگ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کالے بنائے ہیں اور سرخ بنائے ہیں، اور عرب میں سرخ پہاڑ تو نہیں ہوتے ہیں سچ، کہیں کہیں وہ رنگ نظر آ جاتا ہے ریڈ، لیکن یہ باقاعدہ رینبو ماؤنٹنز ہیں، طرح طرح کے ان کے کلرز ہیں، اللہ نے بنائے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر ہم آگے جا کے دیکھیں، کہکشاؤں کو دیکھیں،
کس طرح کی اللہ نے کہکشائیں بنائی ہیں، سب ایک جیسی نہیں ہے. کوئی پن ویل ہے تو کوئی اسپائرل ہے تو کوئی کیسی ہے کوئی کیسی ہے. کسی کے شیپس عجیب ہی طرح کے ہیں بالکل، جو کسی خاص ایک خاص سٹینڈرڈ کے اوپر نہیں ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ویرائٹی رکھی، حسن رکھا. پھلوں کو دیکھیں جو کہ ہم کھا پی کے ختم کر دیتے ہیں. انار کا حسن تو دیکھیں، کیسا سر پہ تاج رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا رنگ اس کا دیکھیں. پیکاک کو دیکھیں ذرا، اس کے پر اور اس کے پروں کے اندر رنگ پیکاک بلو. اور پیکاک بلو رنگ تو سوائے پیور سلک کے آپ اس کو ریپلیکیٹ بھی نہیں کر سکتے. پتھروں کے رنگ دیکھیں، سیفائر کو دیکھیں، ایمرلڈ کو دیکھیں، ان تمام روبیز کو دیکھیں، جو رنگ ہیں ان کے، جو حسن ہے ان کا، کتنے خوبصورت. بھٹے کو دیکھیں کیسے کسی نے لگتا ہے جیسے کہ باقاعدہ موتی جڑ دیے ہیں جیسے، اور کس طرح سیمیٹریکل ہے. نیچے بڑے دانے ہوتے ہیں، پھر چھوٹے، پھر چھوٹے اور پھر چھوٹے. کیسے اللہ نے بنایا. اناناس کو دیکھیں ذرا، کس قدر خوبصورت ہے، کیا خوشبو اللہ نے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ملٹی وائٹامن کی گولیاں لٹکا دیتا درختوں کے اوپر، کھا لیتے، ہماری ریکوائرمنٹ تو پوری ہو جاتی. لیکن کھلایا ہے اس نے تو کس جمال کے ساتھ کھلایا ہے. رزاق ہے تو ساتھ خلاق بھی تو ہے. اور جب آپ انار کو کھولتے ہیں تو پھر دیکھیں ذرا دانے، اور پھر ان کا پارٹیشن دیکھیں. ایک ایک جوس کی بوند کو اللہ نے کیسے دانے کے اندر رکھ دیا ہے، انٹچڈ بائی ہیومن ہینڈ. سبحان اللہ کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اور تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے عارضی فانی آنی جانی دنیا بنائی، وہ اتنی حسین بنائی. تو سوچیں کہ جنت جو کہ ہمیشہ کے رہنے کی جگہ ہے ہمارے لیے، اللہ نے کیسی حسین بنائی ہوگی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ وہ ایسی ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے ذہن میں اس کا کوئی خیال بھی آ سکا. کتنی محنت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے کہتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو کوشش کرنے والوں کو تو اس کے لیے کوشش اور کمپٹیشن کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، ایک مومن کے لیے کیا سبق ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو خوبصورت بنائیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی شکل، بال، جسم دیا ہے ہم کو، اس کا خیال رکھیں. اس کے اندر بدصورتی اور بھونڈا پن اور بدہیبتی، اس کے اندر ہم بھگدا پن نہ پیدا کریں. اپنا خیال رکھیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی شکلوں سے obsess ہو جائیں، جس سے کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری شکلیں بنائی اور بہت اچھی بنائی ہیں. ایک ایک ہم میں سے خوبصورت ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس کا خیال رکھیں اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ رکھیں. اور اپنے کردار کو ہم بھی صفات کا جمال پیدا کریں، ذات کا بھی جمال پیدا کریں اور صفات کا بھی جمال پیدا کریں اور افعال کا بھی جمال پیدا کریں. جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھ دی ہیں ان کو بہترین طریقے سے استعمال کریں. اپنے ارد گرد کو خوبصورت کریں. جو کام کریں جمال الافعال، جو کام کریں خوبصورتی کے ساتھ، ڈھنگ، سلیقے، تناسب کے ساتھ کام کرنا چاہیے. تو یعنی جو ہمارا حال حلیہ ہے، لباس ہے، صاف ستھرا سلیقے والا ہو، چاہے غربت ہی کیوں نہ ہو، چاہے پیبندی کیوں نہ لگے ہوئے ہوں، لیکن اچھا ہونا چاہیے. ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس سفر میں تھے، کچھ لوگوں سے ملاقات کرنے جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم قادمون علی اخوانکم، تم اپنے بھائیوں کی طرف چل رہے ہو، ان سے نہیں ملاقات کرنے جا رہے ہو. فاصلحوا رحالکم ولباسکم، فاصلحوا رحالکم ولباسکم، تو اپنی سواریوں کو، اپنے لباسوں کو اچھا کر لو. نہیں کسی سے ملاقات کرنے جا رہے ہو، اور ہم جانتے کوئی ایئر کنڈیشن سواریاں تو ان کی نہیں تھیں، اونٹوں پر یا خچروں کے اوپر وہ سفر کر کے، گھوڑوں پہ سفر کر کے، پھر گرد بھی پڑ رہی ہوتی تھی، پسینہ بھی آ رہا ہوتا تھا، گرمی ہوتی تھی. تو ایسے جا کے کسی کے گلے نہ لگ جاؤ. جا کر پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرو. اپنے بھائیوں سے ملنے جا رہے ہو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو بلکہ خوشی ہو. تو جس نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، وہ اپنی زندگی میں جمال کو پسند کرے گا. اور جمال کا مطلب ہرگز کوئی لگژری نہیں ہے، جمال کا مطلب اسراف بھی نہیں ہے. لوگ بڑا بڑا اسراف کرتے ہیں، کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی. نہ جمال کا مطلب یا خوبصورتی کا مطلب دکھاوا ہے اور نہ اتراہٹ ہے. دراصل ہم نے حسن کے ساتھ یہ سارے ایڈجیکٹیوز جو ہیں نا ازیوم کر لیے ہیں خوبصورتی کے ساتھ، کہ اگر خوبصورتی ہوگی تو اسراف کے بغیر تو خوبصورتی نہیں آ سکتی.
اور جس میں خوبصورتی ہوگی وہ اترائے گا ضرور. اس لیے کہ آبزرویشنز ہیں نا یہ ہمارے. خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، کہتے تو ہیں یہ. یا یہ کہ اگر خوبصورتی ہوگی تو بہت ہی اس کے اندر دکھاوا ہوگا، نہیں، یہ چیز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھیں کہ لوگ مومن کو دیکھ کر گھن نہ کھائیں، ریولجن نہ ہو، حال حلیہ مومن کا وحشت ناک نہ ہو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام انبیاء بہت خوبصورت ہے. اللہ نے ان کو حسن صوت بھی دیا تھا اور حسن صورت بھی دیا تھا تاکہ لوگوں کے دل ان کی طرف اٹریکٹ ہوں. جیسے بھی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ انسان کو خوبصورتی اچھی لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی رسول بنا کر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے انسانی کمزوری کا لحاظ رکھا اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی شخصیت کو بہت اٹریکٹیو، بڑا پرکشش بنایا تھا. شکل صورت کی بھی بہت خوبصورت ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بہت خوبصورت تھے، انتہائی حسین تھے. اللہ نے کہا ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو بہت اچھی اٹھان پر بنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، اور یوسف علیہ السلام کے جمال کا تو کہنا ہی کیا. کہا جاتا ہے کہ ان کو حسن کا آدھا دیا گیا تھا. اب کس کے حسن کا آدھا دیا گیا تھا، یہ بھی کوشچن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارے انسانوں کا جو حسن ہے اگر اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے تو آدھا حسن انسانوں کو ملا اور آدھا یوسف علیہ السلام کو ملا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی آدم علیہ السلام کے حسن کا آدھا دیا گیا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا آدھا دیا گیا تھا. واللہ عالم. اتنا ہمیں پتا ہے کہ ان کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اتنا اللہ نے ان کو خوبصورت بنایا تھا. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت خوبصورت تھے، انتہائی متناسب تھی آپ کی ہر چیز. نہ بہت لمبے، نہ بہت چھوٹے، نہ رنگ بالکل سفید چٹا، نہ بالکل سیاہ، بال نہ بالکل سیدھے، نہ بہت زیادہ گھنگریالے والے. قد ایسا نہیں تھا کہ بہت اوڈ لگے، نہ یہ کہ بہت چھوٹا ہو جو اچھا نہ لگے. ہر چیز انتہائی آپ کی متناسب تھی. اور آپ اپنا خیال بھی بہت رکھا کرتے تھے. ہم بالوں میں اچھی طرح کنگھی کرتے تھے، خوشبودار آپ رہتے تھے، دانت آپ کے اولوں کی طرح چمکا کرتے تھے. اور آپ مسواک کو بے حد پسند کیا کرتے تھے. جب آپ اپنی ازواج کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس جانے سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے. کیوں؟ خود ہم سمجھ سکتے ہیں. اور ازواج خود بھی اپنے آپ کو بہت سجا کے اور بہت صاف ستھرا رکھا کرتی تھیں. اور غربت کا ہم کو اندازہ ہے کہ 3 مہینے چولہا نہیں چلتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گندی رہیں یا گھن آئے کسی کو دیکھ کر. عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ اپنا دوپٹہ رنگتی تھیں اور بعض دفعہ زعفران کے رنگ میں اس کو رنگ لیا کرتی تھیں، اور جو زیور اویلیبل ہوتا تھا استعمال کرتی تھیں. یعنی تقوی کا اس طرح کا حیضہ نہیں ہو گیا تھا جیسے ہم لوگوں کو ہو گیا کہ زیور استعمال کرنا یا اپنے آپ کو سجانا یا سنوارنا شریعت کے حدود کے اندر ہمیں لگتا ہے تمام چیزیں تقوی کے بالکل خلاف ہیں. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہے کہ چیزیں بہت ہی گھٹیا ہونی چاہیے، سجاوٹ بالکل نہیں ہونی چاہیے، صفائی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ ہم نے ازیوم کر لی ہیں چیزیں، حالانکہ اسلام کا یہ مزاج نہیں. پھر جو جگہ بھی استعمال کریں، چاہے ہمارا اپنا گھر ہو، چاہے ہمارے گھر میں ہمارا کمرہ، اور بعض دفعہ ایک پورا کمرہ بھی نہیں ملتا، کمرہ بعض دفعہ شیئر ہو رہا ہوتا ہے. ہسبینڈ وائف تو اللہ کرے شیئر ہی کرتے رہیں، کوئی نہیں چاہے گا کہ میاں کسی اور کمرے میں اور بیوی کسی اور کمرے میں. تو زندگی بھر شیئر کیا کہ نہیں؟ پہلے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے. تو اپنا بھی پورشن بھی الگ ہے، تو اس کو بھی سلیقے کے ساتھ رکھیں. سلیقہ اور تنظیم اور نظم اور آرگنائزیشن ٹپکنی چاہیے ہر چیز سے. پرس بھی ہے نا ہمارا، ہینڈ بیگ، اس کے اندر بھی جمال ہونا چاہیے. ہم ظاہری شکل تو بہت چاہ رہے ہیں خوبصورت، اندر کیا ہے؟ چیزیں نوٹ ہیں ترتیب سے رکھیں، بڑے نوٹ پیچھے پھر چھوٹے، ایسے سجا لیں، ان کو ترتیب رکھیں. گندے ٹشو پھینک دیں. یہ مت سوچیں کہ اچھا پوتے کی ناک بہ رہی ہوگی تو میں پرانا ٹشو استعمال کر لوں گی. یہ نہیں کریں، نکال دیں ان چیزوں کو، پھینک دیں جو فالتو چیزیں ہیں. رسیدیں جو ہیں وہ رکھے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں. کیا کچھ ہمارے پاس، آپ دیکھیں کباڑ خانہ جو ایک طرح سے ہم چھوٹا سا، چاہے ہمارا وہ ہینڈ بیگ ہو یا ہماری الماری یا ہماری دراز، اس کا ہم یہی حال کر کے رکھتے ہیں. تو مناسب سجاوٹ بھی بہت اچھی چیز ہے، سجا کے رکھیں. رنگوں کا اچھا استعمال کریں. گرمیوں کے اندر بھینے رنگ استعمال کریں، ہلکے رنگ استعمال کریں. سردیوں کے اندر شوخ رنگ استعمال کریں. کسی کو ایسے گھر اچھے نہیں لگتے، ایسی جگہیں اچھی نہیں لگتی جو کہ اوندھے پڑے میں ہوں، دھول اور مٹی اور کیڑے اور بدبو ہو اس کے اندر. طبیعت میں
وحشت پیدا ہونے لگتی ہے، طبیعت انسان کی متنفر ہونے لگتی ہے بے ڈھنگے پن کو اور بد سلیقہ چیزوں کو دیکھ کر. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ اگر اللہ کو سجاوٹ اچھی نہیں لگتی اور اگر تقوی کے خلاف ہوتا اپنے آپ کو سجانا تو اللہ تعالیٰ قیمتی پتھر کیوں پیدا کرتا، جس کا بھی ہم نے ذکر کیا. یہ ہیرے جواہرات، یہ یاقوت اور یہ مرجان اور لولو اور مرجان، موتی اور مرجان کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اور جو زمرد اللہ نے بنایا اتنا خوبصورت، اور اللہ تعالیٰ نے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے سفائر کا رنگ ہم دیکھیں کتنا حسین رکھا، اور دھاتیں کتنی قیمتی بنائی، چاندی اور سونا. عام طور پہ ضرورت کے لیے تو کم استعمال ہوتی ہیں، ہوتا ہے گولڈ استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ وہ کرپٹ نہیں ہوتا، لیکن عام طور پہ ضرورت کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا. کتنے ہم میں سے جن کے گھروں میں سونے کا توا ہے، بتائیں ہم کو بھی آپ ذرا، یا سونے کا چولہا ہے، یہ تو نہیں ہوتا. عام طور پہ تو یہ زینت کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ریشم اللہ نے بنایا، ریشم کا کیڑا جمال کے لیے، صرف حسن کے لیے ہمارے. اور ریشم ہم جانتے ہیں ریشم اور سونا مردوں کے لیے حرام ہے، تو آدھی آبادی تو ویسے استعمال نہیں کر سکتی، اور گدھے گھوڑوں کو تو فرق ہی نہیں پڑتا. تو پھر کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ریشم بنایا اور سونا بنایا؟ عورت کے لیے. الحمدللہ ایک اللہ نے اپنی مخلوق بنائی جو کہ ساری زندگی صرف ریشم بنتی رہتی ہے تاکہ میں اور آپ پہن کے خوش ہوں، بس یہی کام ہے اس کا. اسی ریشم کو بنتا ہے بنتا ہے بنتا ہے، وہیں دفن ہو جاتا ہے اسی کے اندر. اور اللہ نے کہا ہے، پوچھا ہے، چیلنج ہے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، بتاؤ کون ہے جو اللہ کی نکالی ہوئی زینت کو حرام کرتا ہے، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے؟ کون ہے؟ کون ہے ہم میں سے جس کو کہ زیور اچھا نہیں لگتا؟ سونار کی دکان سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن دل ضرور چاہتا ہے کہ جھانک تو لیں، خرید سکتے نہیں خرید سکتے وہ الگ کہانی ہے، لیکن جو اس کی ایک کشش ہے اور جو اس کی ایک اٹریکشن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈرمائن نہیں کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم تو متقی نہیں ہوگا، تم کو زیور یا سونا اچھا لگنے لگ گیا، نہیں. الحمدللہ تو اللہ نے کہا یہ تو نکالی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے. ہاں یہ بتا دیا ہم کو سورۃ الاعراف میں کہ دنیا میں تو یہ زینت سب کے لیے ہے، آخرت میں خالصتاً مومنوں کے لیے ہوگی. دنیا میں تو مومن کافر سبھی استعمال کر رہے ہیں، آخرت میں صرف مومنوں کے لیے ہوگی. اور قرآن آپ نے پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے کیا اللہ نے جنت کے لباس کا اور جنت کے زیورات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور جو احادیث میں ہم کو ذکر ملتا ہے الحمدللہ کہ جنت خود کس سے بنی ہے؟ جنت عدن الجمیل نے بنائی ہے. سوچیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ زمرد کی اور ایک اینٹ یاقوت کی. امیجن کریں، یہ تو کنسٹرکشن ہے. تو پھر اس گھر میں جو رہنے والے ہوں گے ان کا زیور کیسا ہوگا؟ جیسے کہ احادیث میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو زیورات ہیں اگر وہ ایک جھلک بھی ان کی آ جائے نا تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے. اور جو جنت کی حوروں کا دوپٹہ کوئی اگر دیکھ لے تو اس کا حسن دیکھ کر یہ لوگ ششدر رہ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے حسن رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی محسن بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ نے کہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم زینت اختیار کرو ہر مسجد کے وقت. عند کل مسجد، تو مسجد ایک تو مسجد لفظ ہے ماسک، مسجدوں میں جاتے ہوئے، اور مسجد سے مراد ہے وہ جگہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، وہ اعضاء ہمارے جن پہ ہم سجدہ کرتے ہیں. یعنی جب اللہ کے حضور کھڑے وہ نماز پڑھنے کے لیے تو اچھی طرح سے اچھے حال حلیے میں کھڑا ہونا چاہیے انسان کو. پھر عادات اور کردار میں خوبصورتی، گفتگو خوبصورت ہو، گھٹیا الفاظ کا استعمال زیب نہیں دیتا جو محسن بننا چاہے. نہ گلا پھاڑ کر بات کرے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنا اونچا قہقہہ لگاتے تھے کہ آپ کا حلق نظر آنے لگ جائے اندر سے. آپ کا ہنسنا عام طور پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، یا جب بہت آپ ہنستے تھے تو آپ کے دانت نظر آنے لگتے تھے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ آواز سے ہنسنا ہی چھوڑ دیں، ہم بھی ایکسٹریم پر جاتے ہیں نا. لیکن ایک وہ بھدی سی، ایک خوفناک سی آواز ہوتی ہے نا، لگتا کوئی جیکال کہیں بول رہے، تو ایسے نہیں، اتنی بدصورتی کے ساتھ نہیں ہنسنا چاہیے انسان کو. اور بات کرنے میں آواز کا ٹون بھی مناسب رکھیں. اللہ نے کہا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. صبر کریں تو گریشیس پیشنس، خوبصورتی کے ساتھ صبر کریں. فاصبر صبرا جمیلا، صبر کیجئے خوبصورت صبر. اور یعقوب علیہ السلام نے تو کہا ایک دفعہ صبر جمیل، خوبصورت صبر. تو کیا جب صبر جمیل ہوتا ہے تو کیا صبر قبیح ہوتا ہے؟ اگر خوبصورت صبر ہوتا ہے تو کیا بدصورت صبر ہوتا ہے؟ جی ہاں ہوتا ہے. صبر قبیح بھی ہوتا ہے، شکایتیں کرتے رہنا، غصہ کرتے رہنا، منہ پھلائے رکھنا، بدمزاج ہو جانا،
بد کلامی کرنا، مایوسی کی باتیں کرنا، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی، ایسے ہی رہے گا، مجھ پر تو بڑی آفتیں پڑی ہیں، یہ ساری باتیں، یہ پھر صبر جو ہے یہ خوبصورت صبر نہیں ہوتا، بلکہ ٹھہراؤ کے ساتھ صبر خوبصورت ہوتا ہے، سیلف کنٹرول کے ساتھ خوبصورت ہوتا ہے، زبان کی حفاظت، مزاج کی حفاظت اور حالات کو بہتر بنانے کی امید رکھنا اور کوشش کرتے رہنا۔ تو خوبصورت صبر وہ جس میں کہ شکوہ نہ ہو۔ کسی کے ستانے پہ اگر رخ موڑتے ہیں تو کس طرح موڑیں رخ؟ کوئی تنگ کرتا ہے تو کیا کریں؟ فاصفح الصفح الجمیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہے سورہ حجر آیت 85، اے نبی آپ رخ موڑ لیجئے، خوبصورتی کے ساتھ رخ موڑنا۔ تو ہم تو کوئی رسولوں کی جیسی تبلیغ تو نہیں کر رہے کہ ہمارے ساتھ وہ بدسلوکی کا معاملہ ہو، لیکن بہرحال ہم خاندانوں میں تو رہتے ہیں یا ہم کسی آرگنائزیشن کا حصہ ہوتے ہیں اور وہاں خاندان والوں کی طرف سے بعض دفعہ بدسلوکی کا تجربہ ہوتا ہے، اچھوں سے ہوتا ہے، ماں کی طرف سے ہو جاتا ہے، شوہر کی طرف سے، اولاد کی طرف سے ہو ہی جاتا ہے نا؟ تو کیا کرے؟ آپ نے کہا میں تو صبر کر لیا، میں تو جواب ہی نہیں دیتی، لیکن منہ اتنا کھلا لیا، ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھا رہے، وہ بات پوچھ رہے تو جواب ہی نہیں دے رہے، کیوں کہ صابر بہت ہوں میں تو بولتی ہی نہیں۔ تو پھر یہ کوئی خوبصورت صبر نہیں ہے، فاصفح الصفح الجمیل نہیں ہے۔ ایسے اس کو پی جائیں کہ سامنے والوں کو پتہ ہی نہ لگے کہ آپ کو برا لگا، یہ ہے مومن کا کردار۔ ہاں اگر حالات بالکل حد سے ہی بڑھنے لگ جائیں تو اسلام نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، لیکن ون آف کبھی کبھار اگر کبھی ایسا ہو جائے، عام طور پہ مثال کے طور پہ ہمارے بہن بھائی ہیں یا والدین یا شوہر یا بچے عام طور پہ بہت اچھے ہیں، بہت خوش مزاج ہیں، بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی کچھ ایشوز ہو رہے ہوں گے، وہ کچھ نفسیاتی ذہنی جذباتی طور پہ پریشان ہوں گے، تو بعض دفعہ جیسے میری ساس کہتی تھی کہ ناز کرے ناز بردار سے، تو جو صبر والے ہوتے ہیں لوگ انہی پر اپنا غصہ بھی نکال دیتے ہیں، اپنی بدمزاجی بھی انہی پر نکال دیتے ہیں، تو سہ جائیں۔ الحمدللہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا اخلاق ہے، ہر چیز کا بدلہ نہیں لیا جاتا۔ اس دن میں بڑا ہی ایک اچھا آرٹیکل کہیں پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اعلیٰ ظرفی کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنا حق چھوڑ دے، ہمیشہ برابری اور بالکل بدلے کا نہ سوچے، آنے پائی کا حساب نہ کرے، اس سے دل پھٹتے ہیں اور مزاجوں میں تلخیاں آتی ہیں۔ تو جو اعلیٰ ظرف ہوگا اس کو اپنا کہیں نہ کہیں حق چھوڑنا ہی ہوگا، تبھی وہ اعلیٰ ظرف کہلانے کا مستحق ہے۔ وہ تنگ کرنے والوں سے جو بہت تنگ کریں تو کنارہ کشی کر لیں، کیسے؟ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، آپ ان کو چھوڑیے خوبصورتی کے ساتھ، یعنی کس چیز کو چھوڑیے؟ اس شخص کو نہیں چھوڑیں، اس کی اس بدسلوکی کو رہنے دیں، اس موقع پر اس سے زیادہ بات نہیں کریں، پھر جب کبھی موقع ہو تو پھر بات کر لیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کس طرح چھوڑیں کہ نہ اس میں عذاب کی بات ہو، نہ اس میں غصے کی بات ہو، اور نہ انتقام اور بدلے کی بات ہو۔ اور کنارہ کشی کسی سے ایسے کریں کہ جس سے کنارہ کر رہے ہیں اس کو کوئی ذہنی اور نفسیاتی اذیت نہ دیں، یعنی برداشت تو کر لیا، اب 4 دن کے بعد کہ بہت صبر کیا تمہاری بات پر میں نے، تم نے اتنی بدتمیزی کری تھی، تم نے ایسا میرے ساتھ سلوک کیا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر صبر جمیل ہے نا، پھر وہ جتایا نہیں جاتا زندگی بھر۔ یہ بعض دفعہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے صبر تو کیا اور 20 سال کے بعد پھر ذکر شروع کیا اس کا، اور جب 20 سال کے بعد ذکر شروع کیا کہ میں نے تمہاری اماں کو اتنا برداشت کیا تھا، تمہاری بہنوں کو اتنا برداشت کیا تھا، اور تم کو بھی اتنا برداشت کیا تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اجر بھی چلا جاتا ہے اور کوئی ریکگنیشن نہیں ملتی۔ تو اگر صبر آج کر رہی ہیں نا آپ یا میں، اگر آج صبر کرتی ہوں تو یاد رکھیے صبر قبر میں جائے گا ہمارے ساتھ، پھر یہ کسی کے آگے پیش نہیں کیا جائے گا۔ قرآن پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ خوبصورتی کے ساتھ، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے سجاؤ۔ داؤد علیہ السلام کس حسن کے ساتھ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ پہاڑ اور چڑیاں اور اڑتے پرندے ان کے ساتھ آواز ملانے لگتے تھے۔ جو کام کریں، جیسے بھی ہم نے بات کری کہ ایکسلنس کے ساتھ کام کرنا چاہیے، ایکسلنس کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں، ایکسلنٹ طریقے سے، کمپرومائز نہیں کریں۔ میرا ہا نکلے گا صحیح، میرا قاف بالکل ٹھیک نکلے گا، میرے کو صوت بالکل صحیح ادا کرنا ہے، یہ سین اور صوت اور یہ ثا یہ سب ایک جیسے نہیں ہو جائیں گے، ہر چیز بالکل مناسب ہوگی۔ تو یہ ایکسلنس بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر آپ حلوہ پکاتی ہیں، ایکسلنٹ حلوہ پکائیے، آپ ایسے پکائیں جیسے بس یہی کام کرنا ہے آپ کو۔ کمرے کی آپ کو صفائی کرنی ہے، ایسا چمکائیں ایک ایک شیشہ چمک جائے، ہر چیز صاف ستھری ہو جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب، یقیناً اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کیا، اذا عمل احدکم عملا، کہ جب تم میں سے کوئی شخص عمل کرے، ان یتقنہ، کہ اس کو بہترین طریقے سے کرے، ایکسلنس کے ساتھ کام کرے. یہ لاپرواہی، سلوپینس، اوندھا سیدھا کر دینا، سر سے اتار کے پھینک دینا، یہ اچھی چیز نہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذرا بنانے کی صنعت سکھائی تھی، تو یہ نہیں کہا تھا کہ بس ٹھیک ہے داؤد جیسی اوندھی سیدھی ہیں بنا دو، بس اب سر سے اتار کر پھینکو کام چل جائے. نہیں، کیا فرمایا، قدر فی السرد، ٹھیک اندازے پہ کڑیاں ڈالنا، چھوٹی بڑی نہیں ہونی چاہیے، بالکل صحیح ہونی چاہیے، مناسب ہونی چاہیے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان، الخالق، الخلاق، الجمیل. الجمیل سے ہی ملتا جلتا ایک اور اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے المحسن. طبرانی میں انس رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ عز وجل محسن یحب الإحسان، یقیناً اللہ عز وجل محسن ہے، اس کو احسان اچھا لگتا ہے. اور یہ نام بھی جیسے بھی حدیث میں آپ کے سامنے رکھا، یہ قرآن میں نہیں آتا. المحسن. حسن الشیء کا مطلب ہوتا ہے اس کو زینت دی، اور اس کی ضد، حسنہ کی ضد القبح ہے، قاف باہا قبح یعنی بدصورتی. المحسن نے جو بنایا ترتیب اور تناسب کے ساتھ بنایا. الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ وہ ذات کے جس نے انتہائی حسن کے ساتھ اپنی ساری مخلوقات کو بنایا. جو چیز تخلیق کری، آپ چاہے اس کو آپ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے تھرو دیکھیں یا الیکٹران مائکروسکوپ کے اندر جا کے دیکھیں، ہر چیز اتنی پرفیکٹ ہے، اتنی ایکسلنٹ ہے، اور اتنی خوبصورت ہے، اتنی پروپورشنٹ ہے. اور پھر انسان کا تو کہنا ہی کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے تو انسان کو بہترین اٹھان پر بنایا ہے. اور المحسن کو ایسے انسان پسند ہیں جو ہر کام خوبصورتی کے ساتھ کریں، عادات، کردار، معاملات میں، ہر چیز میں. صحیح مسلم میں حدیث ہے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، یقیناً اللہ نے ہر چیز میں احسان لکھ دیا ہے. اب یہ احسان، یہ آبلیگیشن کی ہم بات نہیں کر رہی، اردو والا احسان نہیں ہے، یہ بھی حسن سے نکلا ہے یہ لفظ، کہ حسن کے ساتھ ہر کام کو کرنا. کہاں تک فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، اگر تم قتل بھی کسی کو کرو تو خوبصورتی کے ساتھ قتل کرنا، یعنی ٹارچر نہیں کرنا، تشدد نہیں کرنا، پرولونگ مت کرنا اس کی ایگنی کو. اور جانوروں کے ساتھ بھی وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اور اگر تم جانور کو ذبح کرو فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، تو اچھی طرح خوبصورتی کے ساتھ ذبح کرو. کس طرح، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور تم میں سے اس انسان کو جو کہ جانور ذبح کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ بلیڈ کو شارپ کر لے، بالکل تیز کر لے. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور چاہیے کہ جس جانور کو ذبح کر رہا ہے اس کو آرام پہنچائے. بلنٹ چھری سے ذبح نہیں کرنا چاہیے جانور، اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے معاملہ، ذبح کرنے میں خوبصورتی. قتل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، کیپٹل پنشمنٹ دینی ہے کسی مجرم کو، یا میدان جنگ میں قتال فی سبیل اللہ کا معاملہ پیش آ رہا ہے اور قتل کرنا ہے دشمن کو، تو خوبصورتی کے ساتھ قتل کرنا ہے تمہیں. اور المحسن کے احسانات کو جتنا یاد رکھیں گے اتنا ان احسانات کی ذمہ داری کو محسوس کریں گے، خود بھی انشاءاللہ محسن بنتے چلے جائیں گے. جیسے لوگوں نے قارون سے کہا تھا احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر لوگوں کے ساتھ جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ کو محسن بہت اچھے لگتے ہیں، اللہ کو محبت ہے محسنوں سے. المحسن، اللہ تعالیٰ المحسن ہے، اس نے قرآن نازل فرمایا. اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن کو کہا گیا ہے احسن الحدیث، بہترین کلام قرآن ہے. المحسن کا کلام سب سے حسین کلام ہے. تو ہم کیسے محسن بنیں گے؟ جب قرآن کے ساتھ معاملہ کریں، صدق بالحسنہ کے ذریعے سے، کہ ہم اس کی تصدیق کریں. قرآن ہمیں جنت کے قابل بنانے آیا ہے، اور ہم اس کی تصدیق کر کے اور اس پر عمل کر کے ہی ہم جنت کے شہری بن سکتے ہیں، محسن بن سکتے ہیں. لوگوں کے ساتھ محسن ہو، کردار اور معاملات میں یوسف علیہ السلام کی طرح کا معاملہ کریں. ابھی ہم نے ان کے حسن کا ذکر کیا تھا جو ہمیں حدیث میں بات ملتی ہے. سورہ یوسف پوری پڑھ جائیں آپ شروع سے آخر تک، ایک جگہ آپ کو یہ نہیں ملے گا
کہ یوسف علیہ السلام بڑے جمیل تھے، بڑے حسین تھے شکل کے، اشارے ملیں گے یقیناً، لیکن شکل کی ایسی تعریف نہیں ملے گی. کیا آتا ہے؟ محسن تھے، محسن تھے. اور دنیا کا جو حسن ہے ہمارا جسمانی حسن، کچھ بھی کر لیں وقت کے ساتھ وہ تو مدھم پڑتا ہی چلا جاتا ہے، اس کو تو نہیں کنٹرول کر سکتے، اس کو نہیں روک سکتے اپنے حسن کو، وہ جائے گا ہی جائے گا ہاتھ سے. ابھی آپ نے تصویر بھی دیکھی. لیکن جو محسن کا معاملہ ہے وہ میرے آپ کے اپنے اختیار میں ہے. اپنی عادات، اپنا کردار، اپنے دل کو خوبصورت بنانا، اور یہ وقت کے ساتھ اس کی خوبصورتی میں، حسن میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسا المحسن ہے کہ احسان کرنے والوں کے احسان کی ناقدری کبھی نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا ہے سورۃ الرحمن میں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو بھی سکتا ہے؟ تو ہم لوگوں کے ساتھ کتنا احسان کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کتنی ہماری لمیٹیشنز ہیں، کتنی ہماری محدودیت ہے، ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں. لیکن المحسن یہ بھی قبول کرے گا، پھر وہ ہم پر احسان کرے گا جنت میں، اور کتنا کرے گا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس کا. اور قرآن میں تقریباً 22 سے 25 دفعہ محسنین کا ذکر آیا ہے، اور اس میں تقریباً 5 دفعہ آتا ہے کہ ان اللہ یا واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے محسنوں سے. اور محسنین کا اس کے علاوہ بھی ذکر آتا ہے، یعنی 5 دفعہ تو کیا آیا؟ اللہ کی محبت کا ذکر آیا ہے محسنین کے ساتھ. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت محسنوں سے قریب ہے. پھر یہ بھی آتا ہے سنزید المحسنین، ان قریب ہم زیادہ دیں گے محسنوں کو. اتنا ذکر ہے محسنین کا، تقریباً 20 سے 25 دفعہ محسنین کا ذکر آیا ہے. اور ہوتے کون ہیں محسن؟ ایک جگہ اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور غمی میں، یا جب کھلے ہاتھ ہوتے ہیں تب بھی، ہاتھ تنگ ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو دبا لیتے ہیں. یہ نہیں کہ غصہ آتا نہیں، محسن کو آتا ہے، لیکن وہ فصفح صفح الجمیل یا واہجرہم حجرا جمیلا، تو ان کو یہ پریکٹس کرتے 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 غصے پر قابو پانے کا طریقہ سلیقہ آ جاتا ہے. ان کے غصے میں بھی حسن ہوتا ہے، اس طرح معاملہ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے محسنوں سے. اور یہ جو بات ہم کر رہے ہیں محسنین کی، پھر اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ایک تو کیا کہ اللہ کی رحمت قریب ہے محسنوں سے، نمبر 2 اللہ زیادہ دے گا محسنوں کو، نمبر 3 ان اللہ لمع المحسنین، خصوصی معیت اللہ کی حاصل ہے محسن کو. اور بڑی محنت درکار ہے محسن بننے میں، اور دنیا میں کوئی محسن نہیں بن سکتا جب تک قرآن اور حدیث پر عمل نہ کرے، نہیں بن سکتا. ایک چیز میں محسن ہوگا تو دوسری چیز میں بہت زیادہ بدصورت ہوگا، قبیح ہو جائے گا. اور خاص طور پہ یہ جو معاملہ کرنا ہے احسان کا، اس کے تو سب سے پہلے ہمارے مستحق ہمارے والدین ہیں. 6 جگہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آیا ہے، اور بعض جگہ تو کلیئر وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور کہیں آتا ہے وبالوالدیہ حسنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وہ ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. تو تقریباً 30 آیات ہیں قرآن کی جن میں کہ محسن کا ذکر آتا ہے مختلف کیٹیگریز کے اندر، کہ کیسے اللہ تعالیٰ کو محسن پسند ہے. تو کبھی آپ کو موقع ملے تو ان آیات کو جمع کریں اور دیکھیں کہ کن کن صفات کے ساتھ محسن ہونے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. اور یہ تو ہماری اپنی ضرورت ہے، اس سے کہ اللہ کی محبت ہمیں چاہیے، اللہ کی معیت ہم کو چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے مزید بھی چاہیے، ہمیں بہت کچھ اللہ تعالیٰ سے چاہیے. تو جو یہ چاہتا ہے تو پھر وہ محسن بنے. حسین ترین جنت الفردوس چاہتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ محسن بننے کی کوشش کرتے رہیں مرتے دم تک. الحمدللہ. چلیے یہ تو ہمارا اسماء الحسنی کا موضوع ہوا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.